فائدہ اٹھا لے آتے ہیں۔ بہرحال آج میرا موضوع نماز نہیں ہے، تہجد کی نماز، تو آئیے تہجد کی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں تاکہ انشاءاللہ عزیز اپنے زندگیوں میں یہ عمل کو ہم داخل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے تاکہ رات میں جب لوگ سو جاتے ہیں، لوگوں کے رشتے رب سے ٹوٹ جاتے ہیں، عام طور سے ذکر و اذکار لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر لوگ لہو اور لعب جس کو یا لغویات میں رات میں جس کو کہیں گے فالتو وقت گنوا کی باتیں کرتے ہیں، یا رات میں لوگ جو برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، زنا، چوری، برائی ہے نا، اندھیرے میں ہے نا، اس طرح کے اعمال کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت ایک بندہ مومن اٹھتا ہے، بستر سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بستر کے نرم پہلو کو چھوڑتا ہے اور اٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی سردی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی گرمی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی پانی کے ٹھنڈے اور گرم ہونے کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، کبھی جو ہے موسم کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی صحت کے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو منا لیتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر وضو کرتا ہے، وضو کر کے اچھے سے وضو کرنے کے بعد احسن طریقے سے، یاد رکھیے، وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب سے رشتہ قائم کرتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے، یاد رکھیے اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نماز سے ہٹ کر تلاوت قرآن کرتا ہے، تو رب العزت اس چیز کو بے حد بے حد بے حد پسند کرتا ہے۔ ہم دن میں تو کرتے ہیں، لیکن صد افسوس یا افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو فرائض ادا نہیں کرتے، چونکہ میں تو نفل کی بات کر رہا ہوں، لیکچر ہی نفل پہ ہو رہا ہے، فرائض پہ تو نہیں ہو رہا، صد افسوس ہے۔ لیکن نوافل کا اگر یہ اجر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اجر کو سمجھ کے آپ فریضے کا یا فرائض کا اجر کیا ہوتا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس بات کو میری یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے، سلف صالحین کے نزدیک، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کے نزدیک فرائض تو فرائض تھے، سب کو اس پر عمل کرنا ہی تھا، اس میں کوئی خصوصیت نہیں تھی کہ انسان فرض کر رہا ہے 5 وقت نماز، آج تو بولیں گے 5 وقت نماز پڑھا تو فرشتہ ہی ہے، لیکن یہ کوئی خصوصیت نہیں تھی، خصوصیت یہ تھی کہ انسان اللہ رب العزت رات میں اپنا تعلق وہ کرے، معلوم، اور بہت اہم تھا۔ سلف صالحین میں یہ بات عام تھی کہ وہ رات کی نمازیں پڑھتے، کچھ صحابہ کو دیکھا جاتا کہ وہ پوری رات نماز پڑھتے۔ اب آپ کہیں گے پھر سوتے کب؟ ظاہر سی بات ہے نماز رات بھر پڑھ کے کچھ حصہ سوتے بھی تھے، لیکن اکثر چونکہ نماز پڑھتے تو ہم کہہ رہے پوری رات نماز، اور کوئی واقعی میں پوری رات نماز پڑھتے تھے، اور دن میں کسی وقت آرام کیا کرتے تو پوری رات عبادت کر رہے ہیں۔ کچھ کا حال یہ کہ آدھی رات عبادت کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/3 کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/5 کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/6 کر رہے ہیں، 1/6 رات کو بانٹ رہے ہیں نماز، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بہت قلیل مختصر 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ تھا اور یہ ان کے تقوی کی علامت تھی، ورنہ نماز فرائض ادا کرنا یہ تو سب کا کام تھا، سبھی کرتے تھے اس زمانے میں، یہ ان کی خصوصیت، رات میں اٹھنا یہ اللہ کے عاجز بندوں کا شیوا ہے، جو اللہ رب العزت کے عاجز بندے ہوتے ہیں، ان کی ساری اختیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں، یہ ان کا شیوا، ان کا طریقہ ہے کہ وہ رات کی نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ تو تہجد کا ہم کوشش کریں، تہجد، قیام اللیل، تراویح، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اس کا ہم خاص اہتمام کریں۔ یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز صلاۃ اللیل ہے، مطلب رات کی نماز ہے، اور اکثر علماء نے اس پہ ہی رائے جو اتفاق کیا کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عبادت ہے تو کون سی عبادت ہے؟ نوافل میں سب سے افضل عمل تہجد ہے، فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عمل ہے تو صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، رات کا کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے سے مراد نماز کے لیے کھڑے ہونا، رات کی نماز ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ یاد رکھیے فرض نمازوں کے بعد تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کا تو اہتمام کریں، نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ جب ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری بہت تائید اور نصرت کرتا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے دلوں سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو، حاجتوں کو، منتوں کو، مرادوں کو قبول کر لیتا ہے۔ رات کا وقت یاد رکھیں، اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں، بڑے فضائل۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی نماز ہے نمازوں کے بعد تو وہ صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، تراویح کی نماز ہے، یا جو ہے قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے رات کی نماز ہے۔ اسی طرح جو ہے یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کی اگر ہم مثال لے لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فرائض کے علاوہ اتنا نفل پڑھتے، خاص طور سے رات میں
کہ روایت کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ رات کو اتنا طویل قیام کرتے، اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، ایسے سوج جاتے تھے جیسے اب ہٹ جائیں گے. اس کو بولتے ہیں اردو ورم آ جانا، سوج جانا. سمجھ رہے ہیں؟ سوجن سمجھتے نا، باڈی پھول جاتی ہے ایکسس کام کرنے سے زیادہ. جب ماس پیشیاں جس کو کہتے ہیں، مسلز جو ہوتے ہیں انسانی باڈی میں، جب وہ کسی چیز کا اوور لوڈ ہوتے ہیں اور وزن اٹھا لیتے ہیں تو وہ سوج جاتے ہیں، سویلنگز آ جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کسی نے کثرت کی ایکسرسائز اور زیادہ کر لی اس کی طاقت سے تو اس کی باڈی سوج جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے قیام کرتے راتوں میں کہ اس قیام کی وجہ سے، اس کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک جو ہے سوج جایا کرتے تھے، سویل ہو جاتے تھے. سمجھ رہے آپ کہ ایسے سوج جاتے تھے کہ روایت میں الفاظ آتا ہے، اس کا ترجمہ علماء کرتے ہیں پھٹ جانے کو ہے. سمجھ اتنا آپ راتوں میں قیام. اور ایک مرتبہ آپ کی ایک زوجہ نے پوچھ لیا، آپ کی ایک بیوی نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی عبادت کرتے حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے، آپ کے تو معاملات جو ہے بخشے بخشائے، آپ پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. میرے رب کا حال ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. یقیناً اس نے ظن رکھتے اپنے رب سے ہم کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر کے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے ہم کو بخش دے گا انشاءاللہ، لیکن ہم کو تو پتہ بھی نہیں. لیکن اس کے بعد بھی ہم کتنے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ سے تعلق کمزور سے کمزور ہوتا چلا ہے. یہاں تو میں نفل کی بات کر رہا ہوں، ہمارے فرائضی غائب اللہ ہم پر رحم کرے. یہاں تو رات میں اٹھنے کی بات کر رہا ہوں، فجر نہیں ہوئی تو رات میں اٹھنے کا کیا معاملہ؟ سمجھ رہے ہیں کتنا اہم ہے، یاد رکھیے. تو یہ نمازوں کا ہم خاص اہتمام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہونے کے باوجود بھی اتنا پڑھتے کہ پیروں میں سجن آ جاتی، سوج جاتے، پیر موٹے ہو جاتے کہ آپ کی زوجہ پوچھ رہی ہے کہ آپ تو بخشے بخشائے پھر کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ فرما رہے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاص اہتمام کریں. آئیے اور یاد رکھیے خصوصاً رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور بڑھ جاتا ہے. عام دنوں کی قیام اللیل آپ کی ہوتی ہے لیکن رمضان میں مخصوص عمل آپ کرتے. آئیے صحیح بخاری کی روایت ہم دیکھتے ہیں. روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا خصوصاً رمضان میں اہتمام کرتے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کرتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. اور ظاہر سے رات میں کون سی عبادت کریں گے؟ قیام کرنا، نماز پڑھنا، مطلب تلاوت قرآن کرنا، ذکر کرنا، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دعائیں کرنا، یہی تو تھا رات. اب ظاہر سی بات ہے عورتوں کا معاملہ لے لے، جو عورتیں پاکیزہ ہے وہی سب کر سکتی، جو ناپاکی کی حالت میں نماز چھوڑ کے وہ سب کر سکتی، وہ استغفار کر سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ان کو غسل کی ضرورت نہیں، استغفار کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھیں گی. دیکھ رہے اپنے گھر والوں کو جگاتے اٹھاتے. اور مطلب قیام اللیل تو اہم ہے، رمضان کی قیام اللیل اور اہم ہے، اور رمضان کی آخری عشرے قیام اللیل اور اہم ہے کہ اللہ کے رسول خود جاگ رہے ہیں، گھر والوں کو جگا رہے ہیں. تو ہمیں قیام اللیل کا تو یوں ہی اہتمام کرنا چاہیے، رمضان میں بالخصوص کرنا چاہیے، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے. اور اس کے اندر بھی اگر اور اندر جاؤں تو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے، کیونکہ وہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے. پانچوں میں سے کوئی، عام دنوں میں بھی، رمضان میں بھی، رمضان کی آخری عشرے میں بھی، 5 راتوں میں جو طاق ہمیں بہت اہتمام کرنا ہے. قیام اللیل یاد رکھیے، راتوں کی نماز کا یاد رکھیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے، گھر والوں کو اپنا حکم دیتے. ٹھیک ہے، رمضان کے اندر آپ اہتمام زیادہ کرتے جاتے. اسی طرح بخاری کی روایت ہے جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، من قام رمضان، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، نماز پڑھی، ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دینے والا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو رمضان میں قیام کرے راتوں میں اس نیت سے احتساب کی کہ اللہ اس کا مجھے بدلہ دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک روایت میں ونصام رمضان، رمضان میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کی نیت سے، اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہاں کا من قام رمضان، جو رمضان کے اندر قیام کرے
اور قیام کے ساتھ کیا کرے؟ اس نیت سے قیام کرے کہ اخلاص کے ساتھ، کسی کو دکھانے کی نیت سے نہیں، شور غل کے لیے نہیں کہ اب پورے لوگ نماز پڑھے تو میرے کو بھی جانا پڑے گا، لوگ پوچھیں گے مسجد میں تم رات میں دکھ رہے ہیں رمضان، نہیں، احتساب کہ اللہ مجھے اجر دے۔ پھر جماعت سے ہو جائے تو افضل، نہ بھی ہو تو انفرادی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک اور روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں، ایوری نائٹ، رمضان خاص نہیں ہے، رمضان کے بارے میں دو روایتیں ہوگی، ایک آپ کو جاگتے آخری عشرے میں جگاتے گھر والوں کو، اور دوسری یہ قیام کرنا۔ اب دوسری روایت اس میں عام بات کیا حدیث سنیے غور سے، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کروں، انا الملک، کون ہے جو پکارے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو دعا مانگے اور میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں جو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے۔ مصیبتوں میں پریشان لوگ، دکھوں سے پریشان لوگ، بیماریوں سے پریشان لوگ، دعاؤں کے تعلق سے کہ وہ ہماری دعائیں اللہ سے ہم کو قبول کروانا ہے، اپنی منتیں، مرادیں، حاجتیں پوری کروانا ہے، تو در در جانے کی اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ٹائم ہے، یہ وہ سمے ہے جس گھڑی اور سمے میں اگر اٹھ جاؤں گے تو اللہ رب العزت ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دعائیں قبول کرنے بیٹھا ہوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، چلو دنیا کچھ نہیں آخرت کا تو میں وہ بھی دینے بیٹھا۔ اور یہ سلسلہ ہر رات کے تیسرے پہر، آخری پہر ہوتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کو بولتے ہیں سحر کا وقت۔ اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو سحر کا وقت مطلب سحر کے خاتمے سے پہلے کا وقت، رمضان کے اندر سحر کا خاتمہ اتنے بجے، اس سے پہلے کا وقت یہ رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، اور عام طور سے ہم اس وقت میں سحر کرتے ہیں، اس لیے میں سحر کا وقت کرتا ہوں، ورنہ رات کا تیسرا پہر مطلب فجر سے پہلے کا ٹائم، فجر ہونے سے پہلے کا ٹائم، سمجھا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے کوئی ہے دعا مانگنے والا میں دعا قبول کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے چیز جو مانگنا چاہتا ہے میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے، یہ رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، رمضان میں تو اس کا معاملہ فضیلتیں اور بڑھ جائیں گے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اور بڑھ جائیں گے، اور رمضان کی آخر راتوں میں تو سبحان اللہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ ویسے ہی وہ گھڑیاں وہ راتیں مبارک، اور پھر اس میں یہ آخری پہر تیسرا پہر اوہو، سمجھ رہے ہیں؟ اور سلف صالح نے ان سب کو انکیش کر لیا، وہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنے کی عادی تھے جہاں ان کو ریٹرنز کی بالکل پوری امید تھی اور بہت زیادہ ریٹرنز کی امید تھی، اور وہ کرتے تھے زیادہ۔ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا چتر چالاک، کیا کر رہا ہے چتر چالاکی اس کی کمائی آ رہی ہے تو کمائی کو نہیں خرچ کرتا ہے، کمائی کو کہیں اور انویسٹ کر کے انویسٹمنٹ کے ریٹرن سے خرچ کرتا ہے، تو آپ بولتے دیکھو کمائی لیتا ہے کمائی کو انویسٹ کرتا ہے وہ الگ اس کا جمع ہو رہا پھر اس سے ریٹرن سے وہ کرتا ہے، اس آدمی کو چتر بولتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے جو کما کے خرچ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کماتا ہے کمانے کا آدھا حصہ انویسٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی کمائی واپس ہے، وہ کیا کر رہا ہے ایک طرح سے ایسٹس ڈیولپ کر رہا ہے۔ آپ بولتے بڑا چتر چالاک ہے یار، کیا دنیا بنا لیا، انکم آتی تھی میں نے پورا خرچ کر دیا، اس نے انویسٹ کیا کہیں تو بھی کام کے علاوہ بزنس بھی کرتا تھا، بزنس کا بھی ریٹرن آج دیکھو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وظیفہ بھی چالو ہے، یہ بھی ہے بچے بھی کھلا ہوتا ہے، چتر چالاک ہوشیار۔ تو صحابہ ایسی چتر چالاک ہوشیار تھے آخرت کے معنی میں۔ سلف صالحین کا طرز یہی تھا کہ بہت چتر چالاک تھے، اپنے انویسٹمنٹ بہت دیکھ بھال کی انہوں نے آخرت کے تحت بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، بہت زیادہ، اسی کو امتحان کیا۔ یاد رکھیے اس کے فائدے دیکھیے، سب سے افضل نماز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص اہتمام کرتے، رمضان میں گھر والوں کو اٹھا کے اس کو پڑھاتے، اس کے بعد جو ہے یہ وہ وقت ہے آخری پہر، ویسے تو عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے لیکن سب سے افضل ترین وقت اس کا تیسرا پہر ہے جب اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے ہائی کو ماننے۔ آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ اللہ بندے کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں تم ہو سکتے ہو تو شامل ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے ہیں، اگر اس وقت اللہ کے ذکر کرنے والوں میں تم شامل ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ۔
اللہ سب سے قریب ترین انسان رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم اللہ سب سے قریب ترین بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اگر دونوں روایتوں کو ہم ملا لے تو اللہ سے سب سے قریب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اگر رات کے آخری پہر کا وہ سجدہ ہو تو اور قریب ہو جائیں گا. ظاہر سی بات سب سے قریب اللہ بندے سے رات کے آخری پہر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے. تو کیوں نہ اس وقت نماز پڑھی جائے تاکہ قریب سے قریب قریب ہو جائے. اور جب ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو دنیا کی وسیلوں کی، دنیا کی چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی. اپنے معاملات کو یوں نکلوا لیتا اپنے رب سے، ہے نا. جیسا لوگ جان پہچانے تو منوا کے اپنے کام نکال لیتے ہیں، تو جس بندے کی پہچان رب العزت سے ہوتی ہے وہ منوا لیتا ہے اپنا کام اپنے رب سے، وہ بنا لیتا اپنی آخرت دنیا میں رہتے ہوئے. یاد رکھیے تو یہ رات میں ہو سکتا ہے، یہ کمال رات میں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے لیے جدوجہد بولوں گا. آج کے زمانے میں تو کوشش نہیں، مجاہدہ ہو جائیں گا. آج تو بہت سٹرگل ہے، کیونکہ جو لائف سٹائل ہم جیتے نا وہ لائف سٹائل یہ ہے کہ دن بھی برباد اور رات بھی برباد کرنے والا لائف سٹائل. دن برباد فالتو کاموں میں، رات برباد فالتو کاموں میں، دونوں برباد ہوتے ہیں. راتوں میں دیر تک جاگنا اور پھر آدھی رات گئے تیسرے پہر کو سونا، تیسرے پہر سے سونا تو سورج چڑھنے تک سوتے رہنا، تو تب جا کے ہمارا معاملہ ہوتا ہے. یاد رکھیے اس اصول کو، یاد رکھیے جو قومیں سورج کو اٹھاتی ہے دنیا میں کارنامے انجام دیتی ہے، اور جن کو سورج اٹھاتا ہے وہ کچھ نہیں کر پاتی. یاد رکھیے مطلب جو قومیں سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی ہے دنیا میں کچھ کر جاتی ہے، اور جن کو سورج نکلنے کے بعد اٹھاتا ہے تو وہ کچھ زیادہ نہیں کر پاتا. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال ہم لوگ تو سب برباد کر رہے، اس کا ہم کو مجاہدہ کرنا ہے، کوشش کرنا اور یہ عمل کرنا ہے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں کوئی مسلم بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے. رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں ایک مسلمان بندہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، دے دیتا ہے. اور یہ گھڑی ہر رات میں آتی رہتی ہے. یہ کوئی سال میں ایک دن مخصوص شب قدر وغیرہ نہیں، یا پھر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن نہیں، یا پھر حرمت والے مہینوں میں نہیں. یہ ہر رات یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہر رات یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی آتی ہے اور اس میں بندہ مسلمان کوئی چیز مانگے. ظاہر سی بات ہے میں یہ روایت رکھ رہا ہوں کہ انسان نماز پڑھے اور پھر مانگے تو کیا دوبالا ہو جاتا ہے. نیکی کے ساتھ کوئی چیز مانگنا، نیکی کے ساتھ اعمال قبول کرنے کے اللہ سے دعا کرنا، نیکی کے ساتھ اللہ سے مغفرت کی طلب کرنا، اللہ قبول کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. لیکن یہاں تو وہ بندہ یا وہ بندی بھی اللہ کی، جیسے کہ عورتیں سوال کرتی بس پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہے، تو یہاں تو مانگنے کے لفظ یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر مانگے. نماز پڑھ کے مانگنے والے کے لیے تو اور افضل ہوا، لیکن ویسے بھی مانگ سکتا ہے ایک بندہ. لیکن وہ گھڑی کب آتی ہے ہم نہیں جانتے. جو لوگ پریشان ہیں، در در گھوم رہے ہیں، مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے، راتوں میں جاگو نا اور منواؤ اپنے رب کو، کر لو اپنی دعائیں، کرا لو اپنی دعائیں قبول. اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے. یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے، سارا سال ہوتا ہے. تو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، کدھر پریشان ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ ادھر ہے راستہ. یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام، پھر دعائیں، اور راتوں میں نماز کا اہتمام، پھر دعائیں، اور سجدوں میں دعائیں اور استغفار اور کثرت سے دعائیں اور اللہ کی تسبیحات اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں، یہ بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے. تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے. دلوں کو زندگی ملتی ہے. وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے. آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے، آپ تھک گئے ہیں، اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے اپنے رب کو راضی. دیکھیے وہ جو عزم تھے اللہ پورے کر دیتا ہے، وہ جو ارادے تھے اللہ پورے کر دیتا ہے. آپ دنیاوی اعتبار سے تھک چکے ہیں، اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ نے. تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے انسان سے. وہ عزم جو ختم ہو چکے، پستہ ہو چکے، اس میں نئی توانائی اور نئی جوش اور جان آتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل، ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے رات میں اٹھنا انسان کو روکتا ہے، معلوم. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے. راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے. اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں. لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے، اس کا اجر زیادہ ہے. ورنہ تہجد تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے، سونا ضروری ہے.
لیکن اجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کاٹ کر پھر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا یہ بڑی بڑی سمجھ رہے آپ اس کا اجر زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو، قیام اللیل کیا کرو، کیونکہ تم سے پچھلے صالحین کی یہی عادت تھی، تم سے پہلے جتنے صالحین گزرے، انبیاء اور انبیاء کے پیروکار، ان کے حوارین، ان کے اصحاب، ان کے مددگار، ان پر ایمان لانے والے، ٹھیک ہے، ان کا طریقہ، صالحین کا یہ نیکوکاروں کا طریقہ عادت رہی ہے، اور یہی عمل پیہم تھا، مطلب اس میں وہ بالکل اٹل تھے، یہ عمل بالکل برابر وہ استقامت کے ساتھ کرتے چلے گئے۔ ہم سے پچھلے لوگوں کی عادت تھی نیک لوگوں کی، اور ہمیں بھی اپنے سے پچھلوں کے نیک طریقے پر اور اچھی عادتوں پر چلنا ہے، اور پچھلی قوموں نے جو غلطیاں کی اس سے بچنا ہے، یاد رکھیے، ہے نا؟ دعائیں بھی کرتے تو غیر المغضوب علیہم ہم بولتے نا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، یہ انعام والے لوگوں کا طریقہ تھا رات میں اٹھنا، غیر المغضوب اور وہ پچھلے لوگوں نے جس پہ غضب ہوا ان میں مت ہمیں شمار کر، ولا الضالین جو بھٹک گئے، دعائیں کرتے ہیں تو پچھلے لوگوں کا طریقہ، نیک لوگوں کا جن پہ انعام ہوا وہ راتوں کو اٹھا، تو یہ عاجز بندوں کا شیوا اور طریقہ اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے کہ اٹھتے، جامع ترمذی کی بہر روایت تھی۔ اسی طرح جو ہے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کا قول دیکھیے، قیام اللیل سے بدصورت کے چہرے پر اللہ تعالیٰ چمک دے دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے، کہ وہ آدمی نہیں کہ اب آپ بولیں گے امریکن اور یورپین تو پورے گورے ہوتے ہیں، اب ان کو کیا بدصورت کو دیں گے، نہیں، کانٹیکسٹ، انسان کی بدعمالیاں اس کے چہرے کو کالا کر دیتی ہے، اس کی بدعمالیاں اس کو بیکار، بے نور